السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ہے 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، کل کا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ ملتان کی اگر ہم بات کریں تو جو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں، کیونکہ موسم چینج ہوا ہے تو اب لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی روٹین بھی چینج کر لی ہے۔ اور کل ہم صرف بات کر لیں نشتر کی تو وہاں پر گیسٹرو کے کافی پیشنٹ آئے ہوئے تھے اور ڈاکٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ یار اب آج کل جو موسم چینج ہوا ہے تو لوگ اب گیدرنگ کر رہے ہیں، گیٹ ٹو گیدر کر رہے ہیں، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو جو زیادہ کھانا نہیں کھانا اس وجہ سے جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں اور اس کے بعد لوگ ہاسپٹلز کا رخ کر رہے ہیں۔ کل بات کریں تو 245 کے قریب افراد تھے جو کہ گیسٹرو وغیرہ میں مبتلا ہوئے اور ملتان کے ہسپتالوں میں پہنچے، تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ سیکنڈ، جس طرح ہم روزانہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی کے حوالے سے جو SOPs ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے، کیونکہ پہلے کووڈ کے حوالے سے ہم نے کافی احتیاط کی، ویکسینیشن اب جو ہوم ٹو ہوم ویکسینیشن ہے اس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اب جو ڈینگی کا خطرہ ہے اس حوالے سے پریشانی ہے، کیونکہ آج بھی نشتر میں کیسز آئے ہیں۔ صبح صبح یہ باتیں یقیناً عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن احتیاط وہی بات ہے کہ علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں تو ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وبائی شکل اختیار کرتی ہیں، اس کے بعد لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اب سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز اوپن ہو چکی ہیں تو آج کل اسٹوڈنٹس اپنے جو تعلیم کے حوالے سے مصروف نظر آتے ہیں اور بچے اب اپنے کندھوں سے بیگ اٹھائے صبح سویرے جا رہے ہوتے ہیں تو کافی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین کو بھی اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صبح ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس میں بچوں کا خیال کرنا لازمی ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں گے اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو ذرا بتا دیں کہ آج کل ساؤتھ پنجاب میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کچھ بہتر اور ہائی نظر آ رہا ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ PDM کا جلسہ جو 2 روز پہلے گزرا ہے اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیویٹیز رہی، اور اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی DG خان میں آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور اس کے علاوہ دیگر PDM کے قائدین بھی DG خان پہنچے اور وہاں پر جلسہ کیا گیا۔ اس صورتحال پہ بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون اور چیئرمین تحریک آواز ملتان بریگیڈیئر ریٹائر کیسر امیر صاحب۔ امیر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت۔ یقیناً جلسہ اچھا گزرا ہوگا۔ جی بہت اچھا، بہت کامیاب جلسہ تھا۔ اس میں ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں شازیہ محبوب صاحبہ۔ میڈم آپ کو خوش آمدید۔ تعلیم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اسکول اوپن ہو گئے ہیں، کالجز اوپن ہو گئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے سلسلہ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پلیزنٹ چینج ہے اور اللہ کرے کہ اسی طرح یہ کنٹینیو رہے۔ وہ جو ایک آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ تھا، دوبارہ سے کلاسز کا آغاز ہوا ہے۔ نہیں، فزیکل کلاسز آر آلویز دا بیسٹ آپشن یو نو، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فزیکل کلاسز رہیں، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے کنٹینیو رہے، کیونکہ جو بچوں کا فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے ٹیچرز کا بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اور جو ایک کلاس ورک انوائرمنٹ، کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، وہ آن لائن میں وہ والی بات نہیں ہے، وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اڈاپٹ نہیں کر سکے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہماری اسٹار موجود ہیں جنہوں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور 1100 میں سے 1100 نمبر تھے۔ دانیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیہ آپ کو خوش آمدید، مبارک ہو آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل اتنے زیادہ نمبر آپ نے لیے تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا۔ اس کے بعد یہ کہ کوئی انڈیویجول ایفرٹ نہیں تھی، اس میں بہت سارے لوگوں کی میرے پیچھے ایفرٹس تھیں، میرے انسٹیٹیوشن کی، میرے پیرنٹس کی، میرے سبلنگس، میرے فرینڈس، سب کی ایفرٹس تھیں کہ میں آج یہاں پر بیٹھی ہوں۔ یقیناً سب کی ایفرٹس تھی۔ اس کے بعد دانیہ یہاں پہ، اور دانیہ کے 505 میں سے 505 نمبر تھے۔ تو ہم جائیں گے پہلے مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے جس طرح ہم نے اپنے پروگرام میں آغاز کیا ہے آج کی اچھی بات کا، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، تو ہم اپنے مذہبی اسکالر کی جانب جائیں گے، وہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة۔ آج کا میرا میسیج یہ ہے، لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا سیکھ لو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب پہ پردہ ڈالے رکھے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ انسانیت کے عیوب پہ پردہ ڈالنا، انسانیت کے عیوب پہ پردہ ڈالنا. جو دنیا میں کسی کے راز کو فاش کرے گا، اللہ اس کے عیوب کو دنیا اور آخرت کے اندر فاش بھی کریں گے، اس کو رسوا بھی کر دیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. بہت اچھی بات. یقیناً اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے، اور جہاں بھی جو بھی بہتر معاشرہ وہاں بھی اسی بات کا درس لیا جاتا ہے کہ جو عیوب ہیں ان کو چھپایا جائے. ان کو لوگوں کی اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی تصاویر آ جاتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں، یا ویسے ہم آپس میں دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جانا چاہیے. تو ہم جائیں گے اپنے مہمانوں کی طرف، اور پہلے سیاسی گفتگو سے پہلے ہم ذرا حال چال پوچھ لیتے ہیں. وزیر صاحب، آپ سیاست میں پہلے آپ آرمی میں تھے، اس کے بعد سیاست میں آئے، تو ابھی بھی مصروفیت ہے اور پہلے بھی مصروفیت، تو اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ سب آپ نے صحیح کہا جی. پہلے بھی جو ایک لائف پیٹرن ہمارا چل رہا تھا جی، تو اس میں بچوں کے لیے فیملی کے ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اور ابھی جب 2017-18 میں میں نے یہ کام شروع کر دیا، فوج سے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے آ گیا، تو ابھی تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہوتا جی، اس میں کوئی شک نہیں جی. اور یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پہنچایا ہوا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اس میں ہمارے بیوی بچوں کی بڑی دعائیں شامل ہیں جی. تو اس لیے فیملی کو ٹائم دینا، اس کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں کو ٹائم دینا. لوگ آ رہے ہیں، ان کی فوجوں پہ جا رہے ہیں، کوئی وہاں پہ ایونٹس ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، تو کس طرح لوگ تو موسٹلی کہتے ہیں یار جاب کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. جی ایسی ہے جی. اور زیادہ تر جو سروس میں لوگ ہوتے ہیں نا جی، چاہے وہ آرمی ہے یا بیوروکریسی ہے، وہ عموماً 30-35 سال سروس کے بعد نا دے ٹرائی ٹو ریٹائر. اور تو میں نے وہ ڈفرینٹ آپشن پہ چلا گیا، آپٹیڈ فار دس پیٹرن آف لائف. تو اس کے بعد آپ صحیح فرما رہے ہیں جی، بالکل ٹائم نہیں ہے، اور ریٹائرمنٹ والا سوچا ہی نہیں ہے. مینٹلی ریٹائر میں ہونا نہیں چاہتا، جب تک زندگی بھی وانٹ کہ جی ہم لگے رہنا جی. کوئی آرمی مین کی طرح فرنٹ مین پہ رہنا ہے جی. تو وہ کوئی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے ہماری، فوجی آدمی ہے جی، تو وی ٹرائی ٹو ریچ ایوری ویئر. اور پرو ایکٹیو آدمی ہوں میں، پرو ایکٹیو اپروچ ہے میری. آرمی کے بعد جب سیاست میں آپ نے سوچا کہ مجھے آنا چاہیے، اور ایک جانب آپ پہلے سروس کر رہے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ ملنا، پھر اپنے حلقے کے ایسے لوگ، مطلب کہ عام لوگ، سادہ لوگ مل رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں ان کے مسائل سن رہے ہیں، تو یہ کیسا ایکسپیرینس رہا کہ سیاستدان کی لائف کو کیسے انجوائے کیا، آرمی کی لائف کو کیسے انجوائے کیا؟ اب آپ سیاسی رہنما ہیں، تو یہ لائف کیسی ہے؟ جی میں واقعی بڑا مشکل کام ہے یہ، بٹ مجھے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوئی. وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم حلقے کے ساتھ شروع سے ٹچ تھے. ہم ایون مطلب فوج میں بھی جب میں تھا تو کیونکہ میرے بھائی پالیٹکس کر رہے تھے تو میرا آنا جانا رہتا تھا، ایک رابطہ تو تھا نا جی. اور وہ فیملی پالیٹکس کو لے کے آگے چلنا تھا. تو میں نے انسٹیڈ کہ میں وہ اسلام آباد میں کہیں یا لاہور میں جس طرح فوج نے ہمیں گھر دیا ہوا جی، تو میں وہاں جا کے رہتا، شام کو گولف کھیلتا، دن میں کوئی جاب کرتا. تو وہ چھوڑ کے تو میں ادھر آیا ہوں. تو بیسیکلی یہی تھا کہ جی ہلکے عوام کے لیے کچھ کر سکیں. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے فوج میں، اور اتنے سینئر رینک تک گیا ہوں کہ وہ ٹائم تھا کہ میں ان کو قرض واپس کر سکوں. تو یہ سوچ کے ہم آئے ہیں جی. اور بیٹھے بھی آپ نے دیکھا مجھے، میں دیہات میں رہ رہا ہوں، میں کوئی شہر میں ملتان کینٹ میں نہیں رہ رہا، میں اپنے دیہات میں جا کے رہ رہا ہوں، اور صبح شام سن رہے ہیں لوگوں کی. آپ تحریک آواز ملتان شروع کی ہے. تحریک آواز ملتان شروع کرنے کا لاسٹ ٹائم اسی سال کی آئی تھنک اکتوبر کے اینڈ پہ ریلی کا آغاز کیا تھا، جب سیکٹریٹ کی بات ہو رہی تھی اگست میں. تو وہ کیا سوچ آئی تھی؟ کیونکہ باقی سیاستدان بھی موجود تھے اس وقت. تحریک آواز ملتان بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا جی، ایک وہ درد علاقے کا اور ملتان شہر کا اور اپنے حلقے کا تو تھا ہمارے، کہ ان کی محرومیاں جتنی بھی ہیں ہماری، ان کی کیا ہماری محرومیاں سب کی. تو جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کیا، بٹ وہ نہیں، تو پھر انہوں نے کہا سیکٹریٹ بنائیں گے، اور سیکٹریٹ کا اعلان انہوں نے کر دیا بھاولپور. تو مجھے بھاولپور والا سے کوئی دشمنی نہیں ہے جی، ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں، لیکن میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے تمام 16 کے 16 سیکٹریز وہاں بھاولپور بٹھا دیے. وہاں پہ فنڈز بھی ریلیز ہو گئے، وہاں پہ کام شروع ہونے والا تھا. تو وہ ٹائم تھا جب ہم نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو اگلے 2-4-5 سال بعد جب
صبح بنے گا ملتان کا اسٹیٹس کافی کم ہو جائے گا. صبح جب بنے اناؤنس کریں گی تو وہ کیونکہ آلریڈی ایک سیکٹریٹ بنا ہوگا تو سارا کچھ ادھر چلا جائے گا. تو اس میں ہم نے کوشش کی, تمام لوگوں سے بات کی, پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز منسٹر سے بات کی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو یہاں پہ ہے ان سے بات کی. کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں آیا. اٹ واز اونلی سول سوسائٹی اور آپ کا میڈیا اور وکلا حضرات تھے, ڈاکٹرز تھے, پروفیشنل لوگ تھے, ٹیچرز بہت تھے. تو سول سوسائٹی کو لے کے ہم نے نکلے اور ہم نے آپ نے دیکھا, خود آپ نے کوریج بھی کی اور ملتان کی بہت بڑی عوام نے ہمیں نتائج بھی دیکھے کہ نتائج آ گئے. بالکل. اور یہ تحریک جو تھی نا جی, دیکھیں ہر تحریک کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے نا, یہ ایک تحریک تھی, ایک مقصد کے لیے شروع کی گئی. اس کے بعد آپ نے نون لیگ جوائن کر لی, تو اب کیسے اس موضوع ہے تحریک آواز سے ملتان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور بہاولپور صوبے کی وہ بھی بات کرتی ہے, نون لیگ بھی بات کرتی ہے, قرارداد بھی لائی گئی تھی اور ملتان کی بھی بات کی جاتی ہے, تو پھر آپ ملتان کو کیسے آپ لے کے چلیں گے؟ دیکھیں ہماری جو تحریک تھی نا جی, وہ اس کا ایک ہمیں رزلٹ مل گیا پچھلے سال, جب بہاولپور سے 8 سیکٹریز ملتان موو کر گئے اور یہاں سیکٹریٹ کا جگہ بننا شروع ہو گیا. سو ایک یہ پازیٹیو رزلٹ آ گیا, اچیومنٹ آ گئی ملتان کے لوگوں کے لیے, ہمیں بھی کہ ہم نے محنت کی تو اس کا پھل اچھا مل گیا. ابھی میں نے جیسے کہا نا یہ ایک تحریک ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. تو پالیٹکس میں جانے کے لیے ہم نے کسی پارٹی کا ڈیسیژن کرنا تھا. تو ہمارے پاس آپ خود بھی دیکھتے رہے, مختلف میڈیا والے دوست ہمارے سے بات کرتے رہے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو کافی چوائسیز تھیں. اس میں پی ٹی آئی کو بھی جوائن کیا جا سکتا تھا, پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا جا سکتا تھا, اور ان سے رابطے بھی رہے. لیکن پی ٹی آئی کو جوائن نہ کرنے کی وجہ جو مین تھی ان کی کارکردگی ہے. اب مطمئن نہیں تھے, چون کا مربع کٹھا ہے, آپ نے دیکھ لیا. جو لوگ اپنے ورکرز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, ہماری اپنی ٹکٹ جو لوگ ہم سے دھوکہ کر سکتے ہیں انہوں نے بیچ کے ایک آؤٹ سائڈر کو دے دی. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ پارٹی کی ایک سیٹ لوز ہوگی, ان کو فکر یہ ہے کہ ہماری جیب میں پیسے کتنے آتے ہیں. تو اتنی بڑی ناانصافی کی انہوں نے. پھر جو مہنگائی اور غربت کا حال ہے جی, بے روزگاری کا حال ہے, تو پی ٹی آئی کا تو سوچا نہیں جا سکتا. سیکنڈ, یہ جو پیپلز پارٹی تھی, ہاں جی, پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جو ان کے ایک خاص گروپ ہے جس نے ملتان اور ساؤتھ پنجاب پہ قبضہ کیا ہوئے, تو ہم ان کے ساتھ چلے ہیں کچھ عرصہ, لیکن وہ اپنے ایک وہاں سے کسی اور ورکر یا کسی اور کو قبول نہیں کرتے, اس لیے آپ نے نون لیگ کا انتخاب کیا. جی, نون لیگ کا. لیکن وہی بات میں سوال ہوئے کہ تحریک آواز سے ملتان کو کیسے لے کے چلیں گے ساتھ نون لیگ کی ہماری سرائکی قوم پر جماعتیں کہتی ہیں تخت لاہور کی بات کرتے ہیں, اور اکثر ان کا نشانہ پاکستان مسلم لیگ نون ہوتی ہے. ایسی ہے. تو اس پہ کس طرح سے آپ تحریک جاری رہے گی کیا آپ کی؟ جی, تحریک ہماری جو ہے جی, جو اس کا مقصد تھا وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی صوبہ بنے اس کی جو بھی باؤنڈریز ہوں, اس کا جو مرضی نام رکھیں, بٹ اس کا کیپٹل ملتان ہونا چاہیے. اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں اور یہ جاری رہے گی. اور یہ چیز تمام جماعتوں کے قائدین کو بھی پتہ ہے. مسلم لیگ کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا تھا نا جی, بڑے عرصے سے چل رہا ہے کہ جی تخت لاہور ہے اور وہ 2 صوبوں کی بات کرتے ہیں, یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جنوبی پنجاب کو اس کے حقوق ملیں. آہستہ آہستہ وہ چیزیں کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تو کیونکہ میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں تو ابھی ہماری ایکسیس ہے قائدین کے ساتھ اتنی کہ ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اور اسپیشلی کل جب ادھر ڈی جی خان میں میاں شہباز شریف صاحب نے تو بڑے کھلا اعلان کر دیے, انہوں نے صاف کہہ دیا جی کہ ہم صوبہ جنوبی پنجاب صرف نون لیگ بنا سکتی ہے اور ہم بنائیں گے, ہمیں آپ آگے مینڈیٹ دیں اور ہم آپ کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا کے دیں گے. اس میں ہم مزید بات کریں گے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے بھی, اور جو ہماری سیاسی جماعت کرتی ہیں کتنا اس پہ عمل کرتی ہیں, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہم جائیں گے شازیہ محبوب صاحبہ کے پاس اور ذرا تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ اسکول کالجز اوپن ہو چکے ہیں. میڈم, اب جو اسکولز کالجز تو کیسی روٹین جاری ہے آپ کی؟ وہی دوبارہ سے شروع ہو گیا سلسلہ, ایک لاک ڈاؤن کا ٹائم, اس کے بعد اب دوبارہ سے تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کیسا؟ دیکھیے لاک ڈاؤن تو ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ویری ٹف ایکسپیرینس, ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹس بٹ ٹیچرز ایز ویل, ایڈمنسٹریشن ایز ویل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیرنٹس بھی بہت پریشان تھے, صرف ہم نہیں, کیونکہ گھروں پہ بچوں کو کنٹرول کرنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ نا. تو بلیو کرے پیرنٹس, مجھے مدرس کال کر کے کہتی تھی میم پلیز انہیں بلا لیں, خدا کے لیے آپ انہیں بلا لیں, آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگ سنبھال سکتے ہیں. بالکل, تو بچوں کو گھروں پہ کنٹرول کرنا اور پھر انہیں پڑھائی کی طرف راغب کرنا یہ ایزی جاب تو اب بچوں کا بیہیویئر کیسا ہے؟ بیہیویئر پہ کوئی افیکٹ ہے؟ ظاہر ہے بچوں کا نا, جو پرسنلی مجھے ایک چیز لگی کہ آن لائن میں کیونکہ ٹیچرز کا آپ سے اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا, اتنے کلوز نہیں ہوتے, تو بچے ڈسپلن بھی نہیں ہوتا جو کلاس کا, بالکل جو کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو بچے نا تھوڑا سا فری ہینڈ جیسے لے لیتے ہیں.
اور تھوڑا سا یہ کہ پڑھائی سے ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بچے کم ہو گئے کہ انہیں اب لگتا ہے کہ جیسے لیٹ آورز بچے رات کو دیر تک سو رہے ہیں, صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں, ایک جو پوری پاس بھی ہو جائیں گے, اور ایک وہ جو روٹین ہوتی ہے اسکول آنے کی, کالج آنے کی, اور پھر گھر جانے کی, اور لاک ڈاؤن میں بچوں کے مطالبات بھی کافی مزے کے رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیپر نہیں دینا, ہمیں آن لائن پیپر دینا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ نے آن لائن میں انگیج اتنا زیادہ رکھا نا بچوں کو اس وجہ سے. لیکن ماشاء اللہ ہمارے جو نشاطین اسٹوڈنٹ ایسے بچے تھے کہ جو اتنے جذباتی ہو کے مطالبہ کرتے تھے, بنا کہتے ہیں آپ بالکل یہ دیکھیں یہ وہ بچے تھے جن کو پراپر جن کو پڑھایا نہیں گیا. میں نہیں سمجھتی کہ اگر ادارہ اپنی رسپانسبلٹی کو سیریسلی لیتا ہے تو آپ کا بچہ کیا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کیا ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ جو ایک اچھی بات بھی آئی کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف بھی گئے اور یہ فارمیٹ بھی متعارف کرایا گیا, ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوا, ہمارے اسکول کو بھی, ٹیکنالوجی سے ہم ابھی ہمارا جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ اس سطح پہ ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے اڈاپٹ تو ہم کر سکتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اسی کو فالو کر رہا تھا, آن لائن ٹیچنگ سسٹم کو فالو کر رہا تھا. اور ملتان جیسے شہر میں ہم نے بڑا پازیٹیولی اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کیا اور اس کو بڑا پازیٹیولی یوز بھی کیا. جیسے ہمارا نشاط کالج آف سائنس ہے اور ہمارا نشاط گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز ہے, تو ہماری جتنی برانچز تھی ماشاء اللہ 14 برانچز ان سب میں آن لائن سسٹم تھا, بہت پراپر طریقے سے چلا. اور یہ میری بچی جو 505 لے کر بیٹھی ہے, ان کی مدر جس دن ریزلٹ آؤٹ ہوا تو میرے پاس آئی اور ان کے یہ الفاظ تھے, میڈم کہ آپ نے ان کو آن لائن میں بھی اتنا انگیج رکھا کہ دیر واز ناٹ اے سنگل ڈے کہ مجھے اپنی بیٹی کو اکیڈمی بھیجنے کی ضرورت پڑی ہو. مطلب پینڈیمک کی سچویشن میں بھی ادارہ ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور یہ بچے ٹیسٹ کر رہے تھے. مطلب کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کا بھی بہت بیسٹ یوز کیا. یہ کافی اچھی بات ہے اور خوشیان بات ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا, اور ہمارے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کو اس کی کافی زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ جیسے یہ پینڈیمک آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ ایک لاک ڈاؤن لگ گیا, اس وقت کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا. لیکن یہ اچھا ہوا کہ جو چیز ہم اگلے 5 سال بعد اڈاپٹ کرتے وہ اس کووڈ کی وجہ سے ہم نے جلدی اڈاپٹ کر لی, اور اب ہمارے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے اویئر ہو چکے ہیں. دانیہ, کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا پہلے آن لائن کلاسز کا, اور جب نتائج آئے تو پھر کیسا فیل ہوا؟ آبویسلی لاسٹ پینڈیمک میں گزرا تو سب بچوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا, کیونکہ سب اویئر نہیں تھے اس چیز سے, آن کیمپس کلاسز کے عادی تھے. لیکن جب آن لائن سسٹم کی طرف ہمارا انسٹیٹیوشن آیا تو ود ان 1 منتھ ہمارے انسٹیٹیوشن نے کلاسز شروع کروا دی. کوئی ہمارا ٹائم نہیں, بچے ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر بنا کہتے ہیں یار پھر کلاسز شروع ہو گئی, پھر وہ ٹیچرس کے لیکچر, تو وہ ایسا لگ رہا تھا خوش ہو رہی تھی کہ چلیں یہاں کلاس نہیں. ہمارا آن لائن سسٹم ایسا تھا کہ ہمیں اسپیئر ہینڈ نہیں دیا گیا. ہمیں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہم گھر میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم لوگ فری ہیں. ہمیں ہمیشہ ٹیسٹ بھیجا جاتا تھا صبح 8 بجے جیسے نارمل کلاسز ہوتی ہیں, ایسا نہیں تھا کہ 11 یا 12 بجے کلاسز شروع ہو رہی ہیں. 8 بجے کلاسز شروع ہوتی تھیں اور پراپر ٹائمنگ 2 بجے تک ہوتی تھی, اور 2 بجے میم شازیہ ہمیں ٹیسٹ سینڈ کرتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیسٹ آیا گروپ میں, اس کو ود ان 1 آور ود ان ٹائم آپ کر کے سبمٹ کروائیں. اور ہمیں ود ان ٹائم ہی کروانا ہوتا تھا, اگر نہیں ہوتا تھا تو ہمارے نہیں, اگر چیٹنگ کی ہوتی تو آپ بتائیں ریزلٹس نہیں آتے. جنہوں نے کی ان کے آن لائن میں آئے, لیکن جب آن کیمپس ٹیسٹ ہوئے, اور ہمارے انسٹیٹیوشن نے صرف آن لائن نہیں لیے, جب ہم آن کیمپس گئے تو وہ سب کچھ دوبارہ سے کروایا گیا, ریوائز کروایا گیا سارا سلیبس. تو جب آپ کے 505 میں سے 505 نمبر آئے تو اس وقت کیسا فیل ہوا, فیملی کا کیا رسپانس تھا, اور کس طرح سے بتایا آپ نے؟ میری مدر کی میرے ساتھ بہت ایفرٹس ہیں. اب سے نہیں, جب سے میں پڑھنا سٹارٹ کیا میری مدر نے, ہم 3 بہن بھائی ہیں, سب کو خود پڑھایا ہے, ساتھ بٹھا کے ساتھ پڑھایا ہے, بٹھا کر کہیں ٹیوشنز نہیں بھیجا, کہیں مطلب خود سے دور نہیں کیا, خود بٹھا کر خود پڑھایا. اور فادر بھی میرے بہت سپورٹیو ہیں اس معاملے میں, اور ہمیں بچپن سے بتایا گیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی لائف میں کیا رول پلے کرتی ہے. ایجوکیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لو, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میری پیرنٹس بہت خوش تھے میری مدر کی, کیونکہ بہت محنت تھی. سب سے پہلے کس نے چیک کیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے خود چیک کیا تھا. جب مکمل سارے نمبر دیکھے تو اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ بہت اچھی فیلنگ تھی. پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھی آ گئے ہیں نمبر. مجھے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ میرا رزلٹ اچھا آئے گا, بٹ میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ اتنا اچھا آئے گا. اتنا اچھا آئے گا, لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ والدین اگر ساتھ دیں اور والدین اگر بچوں کو اس طرح سے تربیت کریں تو جو بچے ہیں وہ سب سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایک فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. جیڈی صاحب, اب ہم آتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے. ڈی جی خان میں سی ایم پنجاب کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک پی ڈی ایم نے جلسہ کیا, کافی بڑی تعداد میں ورکرز موجود تھے.
پبلک کا رسپانس آپ نے کیسا دیکھا؟ کیونکہ سیاسی کارکنان پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو عام عوام ہے، جو ہم دیکھتے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ حکومت جو اپوزیشن میں تھی تو عام لوگ بھی جایا کرتے تھے، اب کیسا رسپانس دیکھا؟ پبلک کا بیہیویئر کیسا تھا جلسے میں؟ جی اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں جی تو پورا پنڈال بھرا ہوا تھا جی، اور اس میں وہ صرف قائدین سے تو نہیں بھرا ہوتا تھا جی، اور اس میں یہ اپوزیشن کا جلسہ تھا، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی حکومت کا جلسہ نہیں تھا کہ وہ سرکاری اداروں سے لوگوں کو بلا لیں گے. تو جو لوگ بھی آئے تھے وہ ورکر تھے مسلم لیگ نواز کے جی، اور وہ لوگ تھے جس میں جو ایسے لوگ بھی تھے جو پارٹی سے کی حکومت سے نالاں ہیں بیکاز آف سرٹن ریزنز، جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور کافی چیزیں ہیں جو بار بار یہ چیزیں کہہ کے مکر جاتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے تماشا کیا ہے یہ نوٹیفیکیشن والا، کوئی سینسیبل آدمی یہ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں جس سے لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ تھے جو وہاں جمع ہوئے جی. میں نے خود دیکھا ملتان سے جوک در جوک جلسے میں جانے کے لیے لوگ قافلے بنا کے گئے ہیں ایون، اور وہاں پہ بھی ڈی ڈی خان اور سراؤنڈنگ سے لوگوں نے بڑی اس پہ ہم تفصیلی مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈی جی خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے، اور نون لیگ کی سیاست حکومت کو کتنا ٹائم دے گی، جو مہنگائی کی صورتحال اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے بات کی، ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، تو ہم دوبارہ جائیں گے بریگیڈیئر ریٹائر قاسم مہر صاحب کے پاس. بریگیڈیئر صاحب، جو ابھی نون لیگ کا جلسہ رہا، پہلے حمزہ شہباز دورے پہ آئے ساؤتھ پنجاب کے، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں، تو سیاسی کوئی شمولیت کا کوئی بڑا نام نہیں آ رہا نون لیگ میں شمولیت کا. کیا کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی آنے والے دنوں میں کوئی ہے؟ دیکھیں آپ کمپیئر کرتے ہیں نا جی پارٹیز کی. ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں حمزہ صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے بلاول صاحب آئے ہیں، تو آپ ان کو کمپیئر کر لیں. بلاول صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ملتان میں ایسے لوگوں نے جوائن کیے جن کے پچھلے الیکشن میں، وہ الیکشن جو 18 کا الیکشن تھا اس میں لڑے 200-250 ووٹ لیے نیشنل اسمبلی. لیکن سوائے سیاڑ فیملی کے لیا میں اس کے علاوہ کوئی مجھے بتا دیں کسی نام والا میلسی سے بھی ان کی اچھی شمولیت ہوئی. میلسی سے کس میلسی سے ہوئی، اور ایک سابق ایم پی کی وہاں پہ ہوئی، اور یہاں پہ ویسے ملتان میں ان کی ملتان میں کوئی ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کمپیئر کریں حمزہ صاحب والا وزٹ، تو آپ کو ملتان میں آلموسٹ ایک دن میں 5 بڑے بڑے لوگوں نے 4 کر لیں. میں تو چھوٹا سا لوگوں بندہ ہوں گی، میں اپنا نام شامل نہیں کرتا اس میں، بٹ جو میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے سے اچھی تبدیلی تھی ویسے جی، جو میڈیا نے آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے، وہ 5 لوگوں نے پہلے دن جوائننگ کی ہے ملتان سے، سراؤنڈنگ ایریا سے، اور یہ میرے کو بڑی اچیومنٹ تھی. اور ابھی جو شہباز شریف صاحب کا والا جو تھا، یہ کوئی ایک جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، یہ کوئی مسلم لیگ کا وہ ایسا شو نہیں تھا کہ جس میں شمولیت ہو. ابھی اگر وہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں مہینے 2 میں دوبارہ حمزہ صاحب یا شہباز شریف صاحب نے آنا ہے ملتان، اور یہ باقی کچھ ایریاز رہ گئے جہاں پہ انہوں نے وزٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو اور چیزیں نظر آئیں گی. فرق بڑا صاف ہے جی. میڈیا یا باقی دوست مانے نہ مانے، مسلم لیگ نون ہی ہر طرف نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب میں زور نہیں چلے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پی ٹی آئی جو ہے ویسی کارکردگی کے حساب سے ان کا گراف ابھی بہت نیچے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ ہمارا منی لاڑکانہ ہے ساؤتھ پنجاب، اور ہم جہاں سے ہمیشہ جیتے ہیں، اور اس بار ہم دوبارہ سے کم بیک کریں گے، جو پچھلے 2 ادوار میں ہمیں نہیں موقع ملا. تو وہ کافی پرعزم ہے. دیکھیں ہماری نیک خواہشات ساتھ ہیں ان کے کھلانے سے بان کے، مینلی وہی لوگ ہیں یہاں پہ، وہ ایک ہی گروپ ہے جن کا وہ پیپلز پارٹی پہ چل رہا ہے. لیکن کچھ اٹیک ہوتے ہیں جی. آپ نے دیکھیں جو پرفارمنس پچھلے 2 الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت بے وقوف ہے، وہ دوبارہ ان کو کہے گی 4 سیٹوں پہ لڑیں. اگر انہیں کچھ ریزلٹس لینے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی سوچے گی. یہ سیکنڈ آپشن بھی تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. آپشن اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کو ایکسیپٹنس نظر آئے، اور جب بڑے بڑے لوگ جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس چند ووٹ ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں اس پارٹی میں، تو اس پارٹی میں اسپیس ہی نہیں دیتے، لیڈرشپ ایکسیسیبل نہیں ہے. ابھی میں جاتا ہوں جی، میاں شہباز شریف صاحب ملتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ بڑی پازیٹیو بات چیت کی انہوں نے جی، اور
وہ جی کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہی دیتے، ورکر کی بات نہیں سنتے، اپنے ایم این ایس ایم پی کو نہیں ملتے، تو وہ آپ نے نہیں سر دیکھیں، مشہور تو یہ کہ عمران خان صاحب اپنے ایم این ایس کو ملتا تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو خود حصہ ہے نا اس پارٹی کا جی، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں ہم نے ملتے ہیں، وہ جہاں آتے ہیں، ابھی جب بی ڈی خان آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بلوایا ادھر، میں یہاں سے گیا ہوں، اور وہ پورے جو جنوبی پنجاب کے قائدین تھے، پریس کانفرنس کے بعد ان کے ساتھ بریک فاسٹ تھا، اویس لغاری صاحب نے ارینج کیا ہوتا، وہاں پہ تمام ایم این اے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز تھے، ادھر آلموسٹ کوئی گھنٹہ ایک میاں صاحب نے گزارا ہے، سب سے ملے ہیں، سب کی بات چیت سنی ہے، خود انہوں نے وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، مطمئن تھے جلسے کے حوالے سے؟ جی بہت مطمئن تھے، اور جو انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں نا جی، دیکھیں جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا ہے جی، منفی پروپیگنڈا جو جنوبی پنجاب میں کچھ جماعتیں اور کچھ نظریاتی پارٹیاں نون لیگ کے خلاف کر رہی ہیں، اس کا انہوں نے کل جواب دے دیا، انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ جی ہمیں آپ میجورٹی لانے دیں پارلیمنٹ میں پنجاب میں، اور ہم آپ کو جنوبی پنجاب صوبہ دیں گے، بڑا کلیئر کہہ دیا، اور وہ انہوں نے صرف بیان بازی نہیں کی، وہاں پہ پوری جنوبی پنجاب کی نون لیگ کی قیادت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پبلک کا جو اعتراض آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں پہلے بھی نون لیگ کو 2/3 میجورٹی ملی لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا، اب کس طرح سے وہ اس طرف جائیں گے؟ پیپل پارٹی کو اکثریت ملی، وہ بھی اس طرف نہیں گئے ایک امپلیمنٹ، اب تحریک انصاف کہتے ہیں چلے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم ایک سیکریٹریٹ تو لے کے آ گئے، تو یہ پبلک کہتے ہیں کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب صوبے کے نام پر ہر بار کہا جاتا ہے لیکن جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ اس پر کام نہیں کرتی، پبلک ایسے یقین کرے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو مسلم لیگ کی اکثریت رہی ہے اس وقت کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساؤتھ پنجاب کی جماعتوں کی کوئی ڈیمانڈ پچھلے 100 سال سے 50 سال سے چل رہی ہے، 50 سال سے چل رہی ہے، تو وہ ایک آدھ نظریاتی پارٹی کا ایک لیڈر صرف جس کے پاس 20-25 بندوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اس کی بیان بازی سے صوبے نہیں بنتے ہوتے جی، صوبے بنتے ہیں جب آپ کے سیاسی ورکرز اپنا ویٹ شو کرتے ہیں پارٹیز میں۔ دیکھیں جو پی ٹی آئی کو جو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا تو پورا ایک صوبہ محاذ بنا تھا، گروپ گیا تھا، صوبہ محاذ پورا کیا تھا، اس میں کوئی صرف نظریاتی پارٹی نہیں تھی، نظریاتی پارٹی ہوتی تو شاید سیکریٹریٹ بھی نہ بنتا، سو پارٹی نے دیکھا لیڈرشپ نے کہ جی اتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں، وہ ایک وزن بنا کے آئے تھے، اور اس کے اوپر جب پریشر پڑا تو انہوں نے ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اب سمجھ گئی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں اگر سیاست کرنی ہے تو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا ہوگا؟ جی کل بڑا کلیئر میاں صاحب نے کہہ دیا، اس سے پہلے ان کے پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیفرنٹ تھی، بٹ جب کل انہوں نے بات چیت کی ہے تو یہ بھی اس کے اوپر مزید پارٹی کے جو اسپوکس مین ہیں وہ کلیریفائی کریں گے، بٹ میاں صاحب نے بڑا کلیئر ادھر تمام ایم این اے ایم پی ایس کو بتا دیے، ٹکٹ ہولڈرز کو بتا دیے کہ جی ہم آپ کو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دیں گے۔ ابھی میری آپ کے دوست سے میاں صاحبان دونوں سے مطمئن ہوں گے؟ جی انہوں نے بڑا کلیئر کہا، انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے یہ دو وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے صوبہ بنانا ہے جنوبی پنجاب کا، اور انشاءاللہ جو 23 کا الیکشن ہوگا یا اس سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں پہلا کام ہی پارٹی نے یہی کرنا ہے، اور یہ انہوں نے کل اپنے تمام جنوبی پنجاب کے قائدین کو کلیئر کر دیا ہے۔ ابھی جو ابہام یا جو کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کچھ جماعتیں کر رہی ہیں میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بند کریں، کچھ نظریاتی جماعتیں بھی ہیں جو یہ ایک منفی پروپیگنڈا نون لیگ کے خلاف قوم پرست جماعتیں، اصل میں ایک پرابلم یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کی محرومیوں میں ساری جماعتیں انوالو رہی ہیں کیونکہ اقتدار میں وہ رہی، ساؤتھ پنجاب کو آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس خطے کو حقوق نہیں ملے، تو اس حوالے سے ان کے کچھ گلے بجا بھی ہیں۔ نہیں دیکھیں گلے بجائیں گھر میں بیٹھ کے گلے کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ سوشل میڈیا کے اوپر 8-10 بندے اکٹھے کر کے گلے کرتے رہیں، قیادت نے دیکھنا ہے کہ عوام کا کیا چاہتی ہے۔ ابھی جنوبی پنجاب کی عوام سامنے آئی، ابھی وہ چھوٹی چھوٹی قوم پرست جماعتیں نہیں ہیں، قوم پرست جماعتوں پہ اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو بات ہے عوام جو سمجھتے ہیں ان پر اعتماد کرنے جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تو ہم جائیں گے شاہزادہ محبوب صاحبہ کے پاس، تعلیم پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ شاہزادہ صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے، آن لائن سسٹم کے حوالے سے، تو جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس کے بعد کلاسز کا آغاز ہوا تو وہ کیسا تھا؟ پہلے دن بچوں کی تعداد کتنی تھی؟ والدین کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ یار اب کووڈ نہیں ہے اب واپس آ جائیں؟ اٹ واز اے ویری پلیزنٹ چینج آنیسٹلی اسپیکنگ،
اور پیرنٹس نے خود اس کو بہت پازیٹیولی لیا, کیونکہ پیرنٹس بھی, آپ کو پتہ ہے ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ مسلسل ایک انوائرمنٹ میں رہتے رہتے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بچے بھی مسلسل گھروں پہ رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے اس طرح سے ایجوکیشنل انوائرمنٹ نہیں ملتا گھر پہ بچوں کو, جو ایک انسٹیٹیوشن میں ایک ڈسپلنڈ لائف آپ سیکھتے ہیں, آپ کے لیکچرز ہو رہے ہیں, پھر ایک بریک ہے, پھر دوبارہ سے لیکچرز ہیں, تو ایک ڈسپلنڈ لائف جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن کے اندر, وہ گھر پہ نہیں ہوتی. گھر پہ آپ سمجھے کہ مس مینجمنٹ میں کبھی کھا لیا, کبھی آپ پڑھ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ بچوں کی تربیت کرنا کتنا لازمی ہے؟ اور ایک جو ہمارا اسکول کا سسٹم ہے کہ رٹا سسٹم, بچوں کو سبق یاد کرائے جاتے ہیں, مسلسل یاد, ان کو صرف وہی ڈیفینیشن پتا ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا. تو کنسیپچول کس طرح سے ان کو بنانا ہے, کریٹو کیسے ہم نے بنانا ہے, اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کریٹیوٹی اور کنسیپٹس کی جہاں کریمنگ کی آپ بات کریں نا, ہمارا جو بورڈ کا سسٹم ہے نا وہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے, بہت سارے لوگوں سے میری اس بارے میں بحث بھی ہوئی ہے کہ کریمنگ اور میمورائزیشن, ہمیں نا اس کے درمیان میں ایک فرق رکھنا ہے. وٹ از کریمنگ اینڈ وٹ از میمورائزیشن. میں نے FSC بھی کی, آگے میں نے اپنے سبجیکٹ چینج کیا. آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, اور میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ نیڈ ٹو میمورائز, جو چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں. ہاں, کنسیپچل لرننگ یہ ہوتی ہے, رٹا میں اس چیز کو کہوں گی کہ ایک چیز کو آپ نے کریم کر لیا وداؤٹ لرننگ دا بیسک تھنگس اور وداؤٹ ہیونگ دا کانسیپٹس. میمورائزیشن میں اس چیز کو کہوں گی جہاں آپ نے کانسیپٹس کو سمجھا, آپ نے انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کی, اور پھر آپ کو چیزیں میمورائز کرنی پڑتی ہیں. تو صرف کچھ لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ صرف کانسیپٹس ہیں بچے کے پاس تو وہ چیزیں لکھ سکتا ہے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. نہیں, وہ تو لازمی بات ہے, لیکن میں ایک ایسے لکھ رہی ہوں, ہمارے اسکولس میں ایسے موجود ہیں, کچھ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں کہ جو بچوں کو سارا سال وہ کام کراتے ہیں, لیکن جب بچے آگے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کر پاتے, وہ بول نہیں سکتے, ان کے پاس سوال پوچھنے کی وہ نہیں ہوتی, کانفیڈنس نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو ادارے کی بیسک وہ ہے نا کہ آپ نے بچوں کے, اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے. اور ہمارا جو ادارہ ہے, ہم نہ صرف یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ہم بچوں کی کریکٹر بلڈنگ, کانفیڈنس, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ان سب کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارا بچہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ کانفیڈنس سے بولتا ہے, بیکاز یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ صرف ہم نے بکس ریڈنگ تک یا پیپر پریزنٹیشن تک نہیں رہنا, یا صرف ہم نے ریٹن میں اپنے آپ کو نہیں منوانا. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور پرسنالٹی ایز اے گڈ ہیومن بینگ, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ہم دانی آپ سے بات کریں گے, لیکن بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم ذرا دانیہ سے جانیں گے کہ وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اور آنے والے دنوں میں وہ ڈاکٹر بننا چاہیں گی یا کسی اور فیلڈ کا انتخاب کریں گے. دانیہ, ڈاکٹر بننے کا سوچا ہوا ہے؟ جی انشاءاللہ میں چاہتی ہوں میں کسی اچھے میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو, اور میں ڈاکٹر بن کے, جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کا پرپس ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں اور پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا اٹ سیلف از این رسپانسبلٹی. تو میں چاہتی ہوں جب میں ڈاکٹر بنوں تو میں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھوں, اور میں اس بات کو سمجھوں کہ میں اگر گورنمنٹ کے پیسے پہ ڈاکٹر بنوں تو میں اپنے لوگوں کو سرو کروں. اگر گورنمنٹ فرض کیا ایڈمیشن نہیں ہوتا, فرض کیا آپ خود سے کرتی ہیں, تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, میں خود سے کرنے کو پریفر نہیں کرتی. گورنمنٹ سیکٹر سے نہیں کیا, پرائیویٹ سیکٹر سے کیا, تو اب سارا کچھ چلانا ہے. نہیں, میں پرائیویٹ سیکٹر پہ بلیو ہی نہیں رکھتی. لیکن ڈاکٹر بننا یہ ایک پروفیشن نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہو تو آپ کے اوپر کسی بندے کی زندگی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جو لوگ میرٹ پہ آئے صرف ان کو ڈاکٹر بننے دینا چاہیے, اور جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں آئی تھنک وہ ڈاکٹرز کیپیبل ہی نہیں ہیں. ان کو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اور ہمیں زیادہ ڈاکٹرز چاہیے, اور وہاں پہ جو PMDC کا معیار ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے کچھ حد تک. لیکن سر آپ جب پریکٹیکل لائف آپ میں کی بات دیکھیں, اچھی ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے, اور اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں یا جس پروفیشن میں بھی ہیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں, چاہے ڈاکٹری ہر فیلڈ میں رہنے والا آدمی, ہر سوسائٹی میں جو بھی لوگ موجود ہیں, اس کو اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ کافی اچھا پیغام ہے دانی آپ کا, اور دعا ہے کہ آپ اللہ کے اپنے جو ڈاکٹر ہیں وہ بن پائیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو گلٹی صاحب, CM صاحب, سابق CM صاحب نے کہا کل کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ PTI کو چلنے دیا جائے, پرفارم کرنے دیا جائے, یہ وجہ ہے؟ دیکھیں جو اس میں پرفارمنس چل رہی ہے نا جی گورنمنٹ کی,
یہ کسی ٹائم خود بھی گر سکتے ہیں، تو اس لیے کہ آئے فٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو باقی پارٹی کی قیادت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جی اس پہ لوکل پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. N154 کی کیا صورتحال ہے؟ آپ 3-4 خاندان یہاں پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، گیلانی صاحبان کا خاندان، اس کے علاوہ بوسن فیملی، تھرڈ آپ نے شمولیت اختیار کی نون لیگ میں، اور فورتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈھیر صاحب. تو 4 مین رہنما ہیں، اور 3 جو پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں انہوں نے 50+ ووٹ لیے ہیں، 50,000+. تو کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ حلقے کا اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ جی آپ نے 3-4 نام گنوائے جی. بالکل ہمارا جو اسپیشلی اگر ہم اس حلقے کی بات کریں جی، جس میں پرانے سیاستدانوں کے نام چلے آ رہے ہیں، گیلانی صاحبان ہیں اور اسکندر بوسن صاحب ہیں، اور ابھی احمد حسین ڈیڑھ صاحب آ گئے ہیں. میں نے تو سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے جی، اور میں ساروں کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں. ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی میدان میں آئیں تاکہ مزہ آئے لڑنے کا. میں نہیں چاہتا کہ مجھے میدان خالی ملے. میں چاہتا ہوں کہ جی بڑے بڑے جو پرانے نام ہیں نا وہ میرے ساتھ الیکشن لڑیں، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ نکال کے دکھاؤں گا میں. اگر بوسن فیملی نون لیگ میں دوبارہ سے جوائن کرتی ہے جی، وہ دیکھیں جی موسٹ ویلکم، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پارٹی قیادت اگر دوبارہ لیتی ہے ان کو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پارٹی قیادت نے انکار کیا ہوا ہے کافی. لوگوں نے بڑا زور لگایا. آپ الیکشن لڑیں گے، آپ نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، ان کو پارٹی کو پتہ ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. ہم پارٹی کے لیے مخلص لوگ ہیں. پارٹی جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس ملتان میں اور اسپیشلی اس حلقے میں پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے. نقصان پہنچانے والے بھی یہی ہیں. 18 میں تو ٹکٹ کا ایشو ہو گیا تھا کہ ٹکٹ دیں کس کو، نون لیگ کے پاس تو آپشن نہیں تھا. دیکھیں اگر مجھے نون لیگ 2 دفعہ منسٹر بنائے، مجھے تمام عزت دے، اور 18 میں آ کے میں کہوں ان کے پاس بندہ ہی نہ ہو، تو غلطی نون لیگ کی بھی ہے تو میری بھی ہے نا جی. میں بھی تو لائل نہیں ہوں نا. میں نے منسٹری انجوائے کر لی اس پارٹی کی، اور اس کے بعد میں 18 میں چھوڑ کے دیتا ہوں. اس حالت میں پارٹی کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ان کے پاس بندہ ہی نہ ہو ٹکٹ دینے. MNA کے الیکشن کی بات کریں تو آپ کا جو ایریا ہے، اس کے علاوہ جو بوسن فیملی ہے، اس کے علاوہ ڈھیر صاحب ہیں وہ، اس کے علاوہ گیلانی صاحبان، تو سارے اسی ایریا سے آتے ہیں، وہیں پر سب کا ووٹ بینک ہے. باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ قاسم بیلا سائڈ دیکھ لیتے ہیں یا شیر شاہ سائڈ دیکھ لیتے ہیں، تو جہاں پر ووٹ بینک بکھرا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح سے مینج کریں گے؟ کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں ہم سب سے زیادہ فائدے میں ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے لیڈ لینی ہے، اس کے بعد باقی جگہوں سے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ گھر کس کا ہے. احمد حسین ڈیڑھ صاحب کی آپ نے بات کی جی، PTI کے امیدوار ہے. دورانہ نگانا میں ڈیڑھ فیملی ہے بڑی چھوٹی سی. گیلانی صاحبان کے چند گھر ہیں، آپ کو پتہ ہے، کوئی ان کی 211 ہمارا گھر میں ان کی گیلانی فیملی نہیں بیٹھی. بوسن صاحبان کے گنتی کے گھر ہیں. مہیب برادری آپ گننا شروع کریں ایک کونے سے دوسرے تک، ہمارے 2-3 موضے ہیں. تو گھر تو ہمارا ہے، صرف یہ تھا کہ قیادت کی کمی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس نیشنل فورم پہ، نیشنل اسمبلی لیول پہ کوئی مہیب برادری سے بندہ نہیں آیا تھا. ابھی میں آ گیا ہوں، پوری برادری میرے ساتھ کھڑی ہے. 20 سے 25 ہزار ووٹ صرف میری برادری کا ہے. تو آپ کو گھر میرا ہوگا نا جی. ٹھیک ہے. باقیوں کے تو گنتی کے گھر ہیں. بوسن فیملی میرے نانکے اور میرے سسرالی ہیں، تو میں تو ذاتی ووٹ بوسن صاحب کا لیتا ہوں. میرے نانکے مجھے ووٹ نہیں دیں گے؟ آپ کی سسرال بھی ہیں؟ سسرال میری وائف از فرام بوسن فیملی، مدر از فرام بوسن فیملی. تو میں سب سے بڑا جو، اگر آپ کی بات پہ جاؤں، سب سے بڑا گھر تو میرا بنتا ہی ہلکا. صرف یہ کہ ہم پہلے نیشنل اسمبلی پہ نہیں تھے. جب سے میں آیا ہوں جی ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. بہت اچھا رسپانس ہے. جو پارٹی سوچ رہی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ایسے بندے ملیں ہمیں جو اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں، پارٹی کے ساتھ دغا نہ کریں جس طرح باقیوں نے کیا ہے. تو میں اور ہلکے سے ایک اچھا انتخاب بھی ہو، اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب الیکشن ہوگا تو اس میں چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس میں آپ کافی پر امید. جی انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور جس طرح میں نے کہا جی مجھے خوشی ہوگی تمام بڑے بڑے نام لڑے الیکشن، اور ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں جی. میں آخری ایک اور چیز جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت مسلم لیگ کو، نون کو، جو کہ پارٹی قیادت ہے، شور اس کے اوپر سوچ رہی ہوگی کہ جنوبی پنجاب میں نا ایک مسلم لیگ سیکٹریٹ پراپر بننا چاہیے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس بنا دیا ہے تو ایک اوور آل سیٹ اپ بن گیا ہے. اس طرح جنوبی پنجاب میں اور یا ملتان میں اس کی ابھی کمی ہے، جو کہ قیادت یہاں پہ وقتاً فوقتاً آتی رہے. ایک پراپر سیٹ اپ ہو رہا جی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا کہ جی آج میں نے بن جاتا ہوں
تو بس میں انچارج ہوں. بالکل. کوئی اور ہے تو وہ تو ایک پراپر سیٹ اپ جس طرح لائک شریف ہاؤس اور پاکستان مسلم لیگ آپ ہاؤس کی ہے اس میں اس حوالے سے الیکشن کے جب جیسے دن قریب آئیں گے تو یقیناً جو سیاسی ٹیمپریچر وہ زیادہ ہائی ہو جائے گا اور اس وقت یقیناً دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ہم جائیں گے شازیہ صاحبہ کے پاس. شازیہ صاحب جس طرح ہم نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب ایک یکساں نظام تعلیم کا بھی نعرہ لگا ہے اور کچھ اسکولز میں پرائمری لیول پر امپلیمنٹ بھی ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں جو بھی نصاب کی باتیں کی جا رہی ہیں کتنا یہ پازیٹیو رہے گا اسکولز کے لیے کالجز کے لیے؟ پازیٹیو ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں. اس کا پازیٹیو بھی ہے کہ چلیں جی ہمارا گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ متاثر ہوتا ہے. ٹیچرز ویل ٹرینڈ نہیں ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیول کے اوپر, کیونکہ دیکھیے ایک اچھا ٹیچر ٹرینڈ ہوگا تو وہ آگے اس ایجوکیشن کو اس نالج کو جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کنوے کرے گا. ایک تو اس چیز کی بہت لیکنگ ہے کہ آپ جو چیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو آپ سلیبس لا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے ٹیچر جو ہیں دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ. تو پہلے تو گورنمنٹ سیکٹر کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹیچر جو ہیں اساتذہ جو ہیں ان کو اس سلیبس سے گو تھرو کریں, وہ ان کو ویل ٹرین کریں کہ تاکہ آپ کا جو ٹیچر ہے جو ڈلیور کرنے والا ہے اس کے پاس تو نالج ہونا. گورنمنٹ سیکٹر میں اعزاز میں اکیڈمیز بنائی گئی ہیں, وہاں پر ٹریننگ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, تو یہ کچھ پازیٹیو ہے. ڈیفینیٹلی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پرسنلی میں نے خود ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ایسی بکس ہیں کہ جو ٹیچر خود ان سے فیملیئر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بکس ہمارے یہاں موجود تھی جو میں نے تعلیم حاصل کی FSC میں, اس کے علاوہ میرے بھائی نے 10 سال پہلے تعلیم حاصل کی تھی, وہ بھی سیم سلیبس, میرا بھی سیم سلیبس اور آج کے بچے کا بھی سیم سلیبس. تو پھر نیا کیا آئے گا دنیا آپ ابھی تک ٹیلی فون پڑھا رہے ہیں بچوں کو. آپ ابھی تک بچوں کو آپ 8 کی بکس دیکھ لیں تو اس میں بھی ابھی تک آپ ٹیلی فون پڑھا رہے ہیں کہ وہ کس نے ایجاد کیا. اور آپ کا ابھی دیکھیے پینڈیمک کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے دیکھی کہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہاں تک ہوئی ہے. مطلب دے آر سو مینی تھنگز دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. آپ کا جو سلیبس ہے اس میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے. آپ کی جو پالیسیز ہیں اس میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے. جیسے ابھی یہ 3 سبجیکٹس کے ایگزامز ہوئے, اس سے وہ طلبہ متاثر ہوئے جو آرٹس سبجیکٹ میں اچھے تھے, جو آرٹس میں زیادہ اچھے تھے. دیکھیں سارے بچے سائنس سارے سائنسدان نہیں ہیں, آرٹسٹ بھی بنانے ہیں, سنگر بھی بنانے ہیں, فنکار بھی بنانے ہیں. لٹریچر از ویری امپورٹنٹ اور لٹریچر آپ کی لائف میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوئٹری بھی پڑھ رہا ہے, وہ ادب بھی پڑھ رہا ہے. ایک جو ادیب ہوتا ہے وہ میڈیسن کی بکس نہیں پڑھ رہا, لیکن آپ کے ڈاکٹر کو ضرورت ہے کہ اس نے لٹریچر پڑھنا ہے, اس نے ریلیکس ہونا ہے, اس نے ناول بھی پڑھنا ہے, اس نے پوئٹری بھی پڑھنی ہے, آپ نے چینجز لانی. بالکل. تو آپ نے تو بالکل سائنس رکھ کے آپ نے تو وہ سارے بچے نگلیکٹ کیے جو آرٹس میں اچھے. لیکن اس میں جو ایجوکیشن ہماری پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے کام کرنا ہوگا. دانیہ, تعلیم کے علاوہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, گپ شپ لگاتی ہیں یا اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں, لیکن میں فرینڈس سے زیادہ فیملی پریفر کرتی ہوں. مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنا پسند ہے, مجھے اپنے سبلنگس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند ہے, اور میرے سبلنگس کافی سپورٹیو بھی ہیں. اسپورٹ میں آج تو میچ دیکھ رہی ہیں؟ جی. کل دیکھا تھا؟ نہیں, کل نہیں دیکھا تھا. آج ہے میچ ویسے. جی. پاکستان اور نمیبیا آئی تھنک. جی. تو کیا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا اس بار؟ انشاءاللہ اس سال ہم ورلڈ کپ لائیں گے انشاءاللہ. میرے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میچ جاری ہیں, ورلڈ کپ جاری ہے. جی بالکل, بہت اچھا ایک اور ورلڈ کپ جاری ہے. جی جی, بہت اچھی پرفارمنس ہے جی ہماری ٹیم کی, ماشاءاللہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں ان کے. میچز دیکھے ہیں؟ جی بچے دیکھے ہیں جی, کچھ شاید نہیں دیکھ سکا جی. ورکرس نے بھی آپ کے ہلکے کے لوگوں نے کہا ہوا کہ آئے دیکھیں ہمارے ساتھ. جی بس وہ کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پہ کچھ ایونٹس آرگنائز ہوئے تھے, وہاں تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے تھے. پورا میچ تو نہیں دیکھا, میں غلط بات نہیں کروں. پاکستان انڈیا میچ کا آپ نے ہائی لائٹس دیکھے ہوں گے؟ جی جی وہ دیکھا تھا, بہت مزہ آیا جی, اور ایکسلنٹ. آپ تو آرمی میں رہے ہیں, تو انڈیا کے خلاف جب پاکستان میچ جیتتا ہے تو اس وقت تو ایک الگ ہی ایکسپریشن ہوتے ہوں گے, خوشی ہوتی ہے. جی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا وہ انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک جو ڈفرنس ہے نا جی, وہ رہنا ہی رہنا ہے. اور وہ لوگ ہمارے پاکستان کے لیے کبھی دل سے صاف نہیں ہو سکتے. دل سے صاف نہیں ہوتے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہمارے جو قیادت ہے جی, اس کی طرف سے جس طرح یہ پرسوں اور کل کی جو میٹنگ ہوئی ہیں اس میں میں اپنے حلقے کو اور خصوصاً جنوبی پنجاب کے لوگوں کو, کیونکہ میری تاریخ بھی جنوبی پنجاب سے ریلیٹڈ تھی, ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے اوپر اعتماد کریں. یہ وہ الفاظ ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب کے میں بیان کر رہا ہوں کل, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکسٹ سیٹ اپ بنتا ہے وہ نون کا ہی بننا ہے. آپ کی حمایت ہونی چاہیے,
एतमाद करें और आपको हम जुम्मन भी पंजाब सुबह भी देंगे, मुल्तान कैपिटल भी देंगे। एक अच्छी बात जो और थी वो आखिर में मैं बता दूंगा जी, उन्होंने अनाउंस ये भी किया है कि जी इस तरह वो आखिरी दिन तक नहीं रुकेंगे, आखिरी महीने तक नहीं रुकेंगे, टिकट्स पहले अनाउंस कर देंगे। टिकट्स पहले अनाउंस करेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया, शाजिया महबूब साहब आपका शुक्रिया, दानिया जावेद आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने जाना कि आज हमें तफसीली गुफ्तगू की साउथ पंजाब की सियासत के हवाले से, हल्का ने 154 के हवाले से, उसके साथ साथ तालीमी और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर हमने तफसीली बात की। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ जब वापस आएंगे ब्रेक से तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे। तो हमने अपने पहले सेगमेंट में बात जब कर रहे थे उसमें था कि जी हमने बात की सियासत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अदब के हवाले से हमने हल्का सा टच किया, म्यूज़िक पर हमने बात नहीं की थी। लेकिन आज मुल्तान का मौसम भी खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, तो हम अदब पे बात करेंगे, म्यूज़िक पे बात करेंगे, सराइकी कल्चर पे बात करेंगे, सराइकी शायरी पे बात करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हम आपका उनसे पहले तारुफ करा देते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे और उनसे गाने भी सुनेंगे, गज़लें भी सुनेंगे और शायरी भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सराइकी शायर हैं, लैया से तल्लुक़ है, यासीन सैयद साहब मौजूद हैं। यासीन साहब आपको खुशामदीद। मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? आजकल मौसम तो सारे सामने है, खुशगवार बेहतरीन मौसम है। मौसम तो अच्छा हो गया वैसे। जी हाँ। तो इसमें हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं फोक सिंगर हैं अल्लाह बख्श हमराई साहब। हम अल्लाह बख्श हमराई साहब से गाने भी सुनेंगे, गज़लें भी सुनेंगे, फोक म्यूजिक भी सुनेंगे। अल्लाह बख्श साहब आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह को शुक्र है, लगा करा ठीक ठाक हैं। क्या चल रहा है आजकल? मौसम चेंज हुआ है, कैसा लग रहा है मौसम? बस सही है, अच्छा मौसम है जी। सिंगर के लिए अच्छा मौसम है या? नहीं, मौसम अच्छा है, सही है, अच्छा है मौसम। हाँ, तो थोड़ा हवा चल रही है, सर्दी आज हवा चल रही है तो मौसम कुछ ठंडा हुआ है। तो हम आएंगे यासीन सैयद साहब के पास, जरा शायरी के हवाले से बात करेंगे। यासीन साहब बताइएगा, शायरी का ख्याल कैसे है? शौक शुरू से हुआ आपको? मेरा बचपन से शौक है शायरी लिखण का। मैं ज़्यादातर बुजुर्ग शायर अहमद खान तारक मुख्तलिफ शायरां दे किताबां पढ़दा। अहमद खान तारक साहब का हाँ, बहुत वड्डा नाम है साडी धरती का। अल्लाह ताला उन्हां दी मक़सद करे ते उन्हां दे दोड़े, उन्हां दे गज़लां पढ़दे आ ते साकू शौक पैदा थी गया नाल नाल और सफ़र सारा नाल टुरन पै गया। तो अब तक कितनी गज़लें, कितनी शायरी आप लिख चुके हैं? कौन इंतखाब किया शायरी का? दोड़े लिखते हैं, गज़लें? मैं ज़्यादातर दोड़े लिखदा। मैं इब्तिदा भी दोड़े तो थई है ते मैं शौक, मेरा मिजाज, मेरा लहजा सारा दोड़े ले पास रुजू ज्यादा होंदे। गज़लां भी लिखते हैं, कत्ते भी लिखते हैं, नज़मा भी लिखते हैं। आज़ाद नज़म एक सिन्फ है शायरी दी, आज़ाद नज़म वो भी लिखते रहे मैंने। ठीक है। पाबंद नज़मा भी ज्यादा आपको मजा या अच्छा लगता है वो दोड़े लिखने? दोड़े ते भी ज्यादा मेरे को। तो कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल नाल सफर करना वैसा दोड़े नाल कि जेड़े लोग हवा च हिन अजकल साडे नाल जमीन ते टुरदे हन। वाह वाह वाह। जे लोग हवा च हिन अजकल साडे नाल जमीन ते टुरदे हन। साडे नाल ओ धूड़ हन पाए हर हाल जमीन ते टुरदे हन। ई जग विच यकदम रावण दी कर गाल जमीन ते टुरदे हन। जेड़े धूड़ च सम यासीन गियन कई साल जमीन ते टुरदे हन। वाह वाह वाह। इवें एक और हो गया। हाँ, तू वेंदा पाए मैं को जग सारा गमगीन नजर सी हर वेले। तू वेंदा पाए मैं को जग सारा गमगीन नजर सी हर वेले। बिया कुछ नहीं चार शरीकें विच तोहीन नजर सी हर वेले। क्या बात है। मेरे यादें दा ते को हर पासे शाहीन नजर सी हर वेले। तू शीशा चाह ते को शीशे विच यासीन नजर सी हर वेले। यासीन साहब क्या बात है, जबरदस्त। आपने जबरदस्त एक खूबसूरत शायरी सुनी। ये सराइकी कल्चर का एक खूबसूरत हिस्सा है और शायरी के ज़रिए सराइकी कल्चर को प्रमोट किया गया, यहाँ की रवायात को, जहाँ के जो मसाइल थे उसको भी उजागर करने की कोशिश की गई। एक बड़ा नाम शाकिर शुजाबादी का भी हमारे सामने मौजूद है जो कि सराइकी कल्चर पर, सराइकी जो यहाँ पर जो महरूमियत थी उस पर लिखते रहे। और ये सराइकी खित्ते का एक तरह इम्तियाज़ रहा है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा अदब के हवाले से फोकस किया गया। हम जाएंगे अल्लाह बख्श हमराई साहब के पास। अल्लाह बख्श हमराई साहब, कैसे आपका आगाज़ हुआ, म्यूज़िक में आने का आगाज़ कैसे हुआ? जी, मुझे बचपन का शौक था। मेरे वालिद साहब उस दौर में ये टेपें वगैरह, ये टीवी वगैरह ये कम थी उस दौर में।
जब मेरे वाले साहब को शौक था ये पठाने खां को सुनने का। उस्ताद पठानी खान को आप ज्यादा सुनते जी हैं? जी जी। वाले साहब को शौक था, फिर वो रेडियो मुझे ला कर दिया उन्होंने छोटा सा। तो वहाँ पठानी खान साहब की वो जी सुनते जी, थे? मैंने फिर वो रेडियो पे सुनता रहा, इसकी आवाज बनाता रहा पठाने खां की, जो भी गजलें आती थी मैं सुनता रहा, याद करता दिमाग में। ऐसे ही फिर स्कूल में गया, जब स्कूल में गया मैं पढ़ने, तब भी वहाँ पे मैं पेपरों में ये गाने लिखे हैं। अच्छा, वो कि वो आपको एक शौक था, वो आप तालीम में जब पेपर तो आप गाने लेके आ जाते हैं? बस ये मैंने गीत लिखा है। जब वो उस्तादों ने देखा पेपरों में ये हमराई ने ये गाने लिखे हैं, तो मास्टर शफीक साहब था, उसने पढ़ा देखा, तो उसने कहा भाई नतीजे वाले दिन उसने मुझे बुला लिया और कहा कि भाई आप गाना सुनाएं। मैंने शुरू में शाकिर सुजाबादी ने गीत लिखा था, वाह जो प्यार की तो वाह जो प्यार की तो जी जी, ये मैंने स्टेज पे यही नतीजे वाले दिन गाया था मैं। फिर जो मुझे ना उन्होंने पास किया, वाह, मैट्रिक की मैंने, मैट्रिक यानी कि 10वीं में स्कूल में हाई स्कूल में गया। उस्ताद मेरा भी उस्ताद शफीक साहब ये भी मेरे साथ साथ, जहाँ भी मैं स्कूल जाता वहीं उन्होंने तबादला कराया। उन्होंने कहा भी मैंने इसे मैट्रिक तक ले जाऊंगा। मैट्रिक से पहले ही मेरे वाले साहब बीमार हो गए, फिर मैंने ऑर्डर दिया नौकरी। तो उसके बाद अब म्यूजिक का बाकायदा आगाज कब से हुआ? ये बचपन से हुआ। बचपन से हुआ। आज हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? बस आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे। तो अभी आप हमें शेर सुना रहे हैं? मेरे बेटे को भी बहुत शौक है, कहता है कि मेरा बाप एक दिन रोई टीवी पे तो प्रोग्राम अभी देगा। हमें आप शेरा सुनाएंगे? जी जी चले नाज़रीन, हम शेरा सुनते हैं। अभी शादी तो किसी की नहीं है, लेकिन जी, जिनके शादी होनी उनके लिए शेरा ये हम डेडिकेट करें। देहात वाले ज्यादातर ये नहीं, हमारे यहाँ भी जब शादी होती है तो शेरे गाए जाते हैं। तो आप शुरू करें इस हवाले से। शेरा माइक आप ले लें। गाना आपने सुना, और जो शेरा आपने सुना यकीनन जिनके घरों में शादियां होंगी, और उसके अलावा हम सब सराइकी खिते का ये रहा है सिलसिला कि जब भी शादियों का माहौल होता है तो घर में जो होती हैं ख़वातीन होती हैं वो शेरा गाती हैं, और उसके अलावा जो दीगर लोग आते हैं वो स्पेशल ये शेरा गाया जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी रवायात हैं, खूबसूरत रवायात हैं, और मेरी भी सारी वो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। जब भी शादियों का माहौल होता है तो इस तरह की सिलसिले होते हैं। तो हम जाएंगे दोबारा यासीन सैयद साहब के पास, तो ज़रा शायरी के हवाले से बात करते हैं। यासीन साहब, शायरी में आपने इंतखाब दोहरे का किया, उसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया? इश्क मोहब्बत पे लिखा, किस पे आपने शायरी ज़्यादा? इश्क मोहब्बत का जड़ा सिलसिला तुसां ॾिसंदे पिए वे, कुछ इहो जिहा चीज़ आहिनि पिछले दौर तूं ॾिठे हैं, असां ॾिठा कहानी असां सुणंदे आहियूं बुजुर्गां ਦੇ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਸਾਕੂ ਨਾ ਜਾਂ ਮੁਝਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਾਂਝਾਂ ਹਨ, ਕਣਕਾਂ ਵਾਂਝਾਂ ਹਨ, ਗਾਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। असा उहे दरिया दे नाल बैठे, मेरा घर दरिया दे कंधे ते, मोदा सौ वाला कच्चा। ठीक हो गया। साडा रिश्ता दरिया नाल काफी अरसे तो आंदा पे और रहे वैसे इंशाअल्लाह। ये साडे को अगर थोड़ा दूर थी वने तो सागु इंदे के तई मुंह। दरिया के हवाले से भी शायरी तो ज्यादा लिखी होगी आपने? जी हां, दरिया दे हवाले भी है। तो मैं थोड़ा सुनवा दे सा। हमें सुनाए। अभी आप क्या सुनाएंगे, कौन सा आप हैं? अजा जिंदगी दे विच भोग खड़न, अजा भोग खड़न कई साल मेरे। हाय हाय। अजा जिंदगी दे विच भोग खड़न, अजा भोग खड़न कई साल मेरे। जिवें तू अण सुहा थी वेंदे, इवें कोई नहीं सुनदा हाल मेरे। हाय हाय हाय। ना टकरियो थालदा आ करी, गियो धूप ते पैर पजाल मेरे। यासीनी डर तू नह मरदे, तेरा मुंझा मर्जन नाल। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। क्या सोच के लिखते हैं शायरी? ये अंदरों एक एहसास होता है। शायर कहता है कि उसे एक चीज, जब भी वो चीज देखता है, फील करता है, तो वो अपने अल्फाज की शक्ल में उसको अल्फाज शक्ल जो बाहर घिना दे। साकू जाए वाले साडा एक अंदर दा एक इंसान जागदे, साडा एक अंदर दा शख्स शायर जागदे, वो जरा एहसास साकू थिंदे, असां उन साकू लफ्ज़ां च गंढ देने। और भी हमें सुनाए। दरिया दे हवाले सादे पे आवे, साडे हाल देखे, साडे माल देखे, एक वारी झोंक ते वास देखे। वाह। सारी जाह देखे, लगी ढा देखे, सारी भूख देखे, सारी तस देखे। साकू रोल देखे, वल गोल देखे, सारे कोल वसण दी चस देखे। क्या बात। यासीन निमाणे लोक हिसे, साडे नाल जरा खिल हस देखे। हाय हाय। वाह। इवें एक डोड़ा बिया से के कोई मुंह ते चुप दे जंदरे ला, चुपचाप निखड़दा वेंदे। ओ मैं तू मुंदरिया नहीं घिंदा, दे छाप निखड़दा वेंदे।
ॾे ठाप ते ठाप वला ठापां ॾे ठाप निखड़दा वेंदे यासीन मैं निखड़ा मर पवां वो आप निखड़दा वाह वेंदे। वाह वाह। तो नज़में भी लिखी आपने? हाँ आज़ाद नज़म भी मेरे को है पई एक उन पैगाम है मैसेज है एक नज़म हमें अगर सुना दें आप। हाँ बिल्कुल जरूर सुना आगे भी आपसे शायरी सुनेंगे लेकिन नज़म सुनना चाहेंगे मैं आपसे। जरूर सही। और जो इस हवाले से लिखी एक आज़ाद नज़म है सही ये भी एक हिस्सा है शायरी दा एक सन से पई के इन पैगाम है पिया कि इंसान नाल नफरत करन दे हालांकि नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए है, एक बैठू जी सलाह करनी चाहिए। बंदा कोई भी बंदा होवे बंदा आखिर बंदा होंदे, बंदा कोई भी बंदा होवे बंदा आखिर बंदा होंदे, बंदे सारे चंगे होनन बंदे गंदे कहनी। वाह 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 जबरदस्त। बंदे सारे चंगे होनन बंदे गंदे कहनी होंदे, बंजा नाल तो प्यार करींदे बंदे को त नहीं झिणकींदा, बंदे हिन मखलूक खुदा दी बंदे तू कुर्बान थी वेंदे, तू त मैं को धड़के देने तू पता नहीं कंहिंजा बंदा। हाय हाय हाय। ए आज़ाद नज़म को आदि हां जबरदस्त जबरदस्त। एक खूबसूरत पैगाम भी था इसमें और इस हवाले से मैसेज है बकायदा है कि इंसानियत नाल मोहब्बत करना, इंसानियत के साथ मोहब्बत सबसे ज्यादा अहम है। और जो हमारी इबादत है वो हमारी अपनी इबादत है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा इंसानों के साथ बिहेवियर कैसा है, उनके साथ इखलाक क्या है, उनके साथ हमारा रहन सहन कैसा है, हमारे रवैये कैसे हैं, उनके साथ हमारे मामलात क्या हैं, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे माशरा बनता है। और जब माशरा जब भी तश्कील देता है तो दिया जाता है तो उसमें इन चीज़ों का होना काफ़ी लाजमी है, वरना वो माशरा बिगाड़ का बायस बनता है, बिगाड़ की शक्ल इख्तियार करता है। अल्लाह बख्श हमराई साहब, आपने खूबसूरत ये हमें सेहरा सुनाया। तो ये आप गाने की प्रैक्टिस किस तरह होती है? रोज़ाना आप प्रैक्टिस करते हैं गाने की, क्या होता है? ये तो जाना पड़ता है अकेडमियों में, संगीत अकेडमियों में, वहीं जाके जो है ना रिसलिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उस्ताद इसका बनाया जाता है। फिर ये साज जो है ना वाजा है या तबला है, जो भी साज है, देखे आप गा भी रहे थे, वहाँ से जो हारमोनियम की आवाज़ आई थी वो भी गाने के तर्ज की सारा कुछ चल रहा था। तो ये काम हम आपको भी काफ़ी ज़बरदस्त, आप लोगों ने ये हारमोनियम और ये तबला वगैरह बजाया, तो हमारे साथ उनकी पार्टी भी साथ मौजूद है, तो इनको भी हम इस हवाले से एक अच्छी अंदाज में हमारे जो नाज़रीन को हमें इन्होंने महसूस किया, तो ये भी तारीफ़ के मुस्तहिक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि उस्ताद को होना काफ़ी लाजमी है। आजकल लोग गाना गाते हैं, 2 गाने बनाए, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर अपलोड हुए तो कहते हैं हम सिंगर बन गए। सिंगर बनने के लिए, अच्छा सिंगर बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? तकरीबन जनाब ये अगर अच्छा सिंगर अगर इंसान बनता है ना तो फिर उसमें जो है ना मेहनत होती है कि ये देख लो जी तकरीबन 10 साल 8 साल 9 साल 10 साल, मुझे तो तकरीबन 15 साल मैंने ट्रेनिंग की है, क्लासिकल की भी साथ की है मैंने, जैसे पठाने खां की आवाज़ है, जैसे आप हुसैन भाई डाडी की आवाज़ है। ये इस चीज़ में जाते हुए आदमी को ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें आम जो आज कल की चल रही है ना, ये चीज़ें नहीं है। क्लासिकल जो भी चीज़ है अगर गाओ उसके ऊपर मेहनत करो, मेहनत काफ़ी लाजमी है। अगर हम आपसे कुछ और सुनना चाहें तो हमारे नाज़रीन को हमें ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आपसे, और इस हवाले से आप ये कह रहे हैं कि टीचर का उस्ताद होना लाजमी है? जी जी, उस्ताद लाजमी है इसका। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद भी अल्लाह बख्श हमराई से गाने सुनेंगे और गज़लें सुनेंगे, और साथ हमारे यासीन सैयद भी मौजूद होंगे, उनसे हम शायरी भी सुनेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। से एक बहुत ही खूबसूरत जो गाना आपने सुना, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, और हमने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो अल्लाह बख्श हमराई साहब ने हमें सुनाया, हमने तो भरपूर एंजॉय किया। और एक जो एक खुशगवार एहसास था वो अभी तक गाने की वो जो अल्फाज हैं, जो सरूर है, वो अभी तक कानों में गूंज रहा है। यासीन साहब, शायरी और म्यूज़िक दोनों चीज़ों का आपस में साथ है। अच्छी शायरी हो तो अच्छा म्यूज़िक बिल्कुल बनता है और एक अच्छा गाना बनता है। तो शायर को कितना फोकस होना पड़ता है अच्छी नज़म का इंतखाब करने के लिए, गज़ल का इंतखाब करने के लिए, लिखने के लिए? ये अल्लाह पाक ने इंसान को जी लिखण की सलाहियत दी है ना, इन थोड़े एक वक्त अद्धे घंटे च नज़म लिख सकते हैं, डोड़ा लिख सकते हैं। अस हफ्ते हफ्ते एक डोड़ा पूरा करने हैं, सबको बहरा सबको लफ्ज़ नहीं मिलते पे होंगे, सबको काफ़ी वक्त लग पेंदे, थोड़ा वक्त लग सकते नज़म या डोड़ा है या गज़ल है पई। अगर इन शेर मिल गए रहन ते आ गए तो अस दस्ती लिख दी है, अगर इन नाल नहीं टुरते पे अल्फाज तो वाला सबको वक्त भी लग सकते उनके नाल। तो उसमें आप हमें आप क्या सुनाएंगे अभी?
ہوں میں تو کو ایک غزل سنوانا. ہاں غزل لازمی. غزل. ہاں غزل ہم لازمی سنیں گے. نظم سن لی, دوہے سن لی, اب غزل. جی جی. ایک ڈیدھے پہ ہیں عذاب نکھڑندا, ہاں وہ نہیں دیندا جواب نکھڑندا. واہ. ڈیدھے پہ ہیں عذاب نکھڑندا, او نہیں دیندا جواب نکلنا. وہ نہیں دیندا جواب نکھڑندا. میڈا جانی تکوں نہ کھیڑے وچ, کیڑا ملدے ثواب نکھڑندا. میڈا جانی تکوں نہ کھیڑے وچ, کیڑا ملدا ہے ثواب نکلنا. کیڑا ملدے ثواب نکھڑندا. جیڑا رسدا ہے روز میں کولوں, ایک ڈی ڈیسے حساب نکھڑندا. واہ واہ. جیڑا رسدا ہے روز میں کولوں, ایک ڈی ڈیسے حساب نکھڑندا. میں تو سوچے جو پیار کرنا ہے, تیں تو سوچے جناب نکھڑندا. کل جو واعظ خطاب کیتا ہے, تیں نے سنیا خطاب نکھڑندا. واہ. کل جو واعظ خطاب کیتا ہے, تیں نے سنیا خطاب نکھڑندا. شالا تے کو خدا دکھا لینا, اوکھا ہوندے عذاب نکھڑندا. زبردست زبردست. واقعی یہ کافی گہری باتیں ہیں, اور اس میں صحیح کہا ہے کافی مشکل ہوتا ہے جو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہاں, برہوں دی بھائے سینے وچ, برہوں دی بھائے سینے وچ, توں اوکھا ساہ سینے وچ. ہر پاسو دل زخمیج گئے, ٹھیک ہے, ہر پاسو دل زخمیج گئے, کوئی بے پرواہ ہے سینے وچ. تو نہ آوے تاں بئی گالے, تو نہ میں تو بھائی گالے. بہو سوکھا راہ ہے سینے وچ. تو نہ آوے تاں بئی گالے, بہو سوکھا راہ ہے سینے وچ. ایک رب وسدا ہے سینے وچ, بھئی تیری جاہ ہے سینے وچ. کیا ہوا, زبردست. ایک رب وسدا ہے سینے وچ, ایک تیری جائے سینے, ایک تیری جاہ ہے سینے وچ. جیڑا اندروں درد وڈیندا پئے, کوئی حسن دا شاہ ہے سینے وچ. جیڑا اندروں درد وڈیندا پئے, حسن دا شاہ ہے, کوئی حسن دا شاہ ہے سینے وچ. واہ زبردست زبردست. یہ سرائکی جو خطے کی جو نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, خوبصورت ایک یاد میں وابستہ کر دیتی ہیں, اور سارے وہ بعض اوقات جو حالات گزرے ہوتے ہیں, جو معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ایک خوبصورت عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. سرائکی کلچر کی بات کریں تو یہاں پہ خوبصورت روایات موجود ہیں. تاریخ کی بات کریں تو وہاں بھی ہمیں خوبصورت واقعات ملتے ہیں جن میں پیار محبت کی داستانیں ہیں. اس کے علاوہ لوگ داستانیں ہیں جن میں اگر سرائکی خطے کی سب سے جو اچھی بات رہی ہے, اس میں ہمیں زیادہ تر اخلاص, پیار, محبت اور ایک خوبصورت گفتگو ملتی ہے. لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کرنا, اس کے بعد اپنے جذبات کا جو ایک خوبصورت انداز میں اظہار کیا جاتا ہے, وہ سب سے اہم ہے. اور ایک کچھ طرح کی خطے دی گفتگو نال میں تھوڑی کر چھوڑو گے گال تے. یہ ذرا سارا کلچر سرائکی کلچر ہے نا, جویں ساڈے کول لوگ لگے گئے ساکو اساں انہاں کول آمنے والے بزرگاں کول سنتے بیٹھے ہیں, گاہ گاندے ہیں, جویں ونگارا تھیندا ہیں, ڈھول ہوندا, کڑکاں کپیندیاں ہن, ایک بنال ساتھ دیندے ہیں, جوڑے باندھے ہیں, یا وہ جڑی کڑک اساں تا ہن تھریشر دے نال گہندے کھڑے ہیں, اون والے جوڑے باندھے ہیں, خوب ہوندے ہیں اون والے. تو وہ چیزاں جویں لوگ لگے گئے چیزاں نہ لگے گئے انہاں تے. اب چیزیں ٹیکنالوجی آ گئی, نئی چیزیں آ گئی ہیں, تو یقیناً اس کا افیکٹ ہوا ہے. اللہ بخش ہمرائی صاحب, آپ جس طرح ہم پوچھ رہے تھے کہ استاد کا ہونا کافی لازمی ہے, اور گانا آپ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں, روزانہ آپ گھر میں, تو اس میں فوک میوزک کے ساتھ ساتھ باقی کون سی آپ کو غزلیں پسند ہیں, کون سا آپ کو, پٹھان خان کو آپ نے فالو کیا, اس کے علاوہ استاد پٹھان خان کے علاوہ کن کو زیادہ سنتے ہیں؟ پٹھان خان سے پہلے میں جب یہ ٹریننگ کرتا تھا نا, میرے پاس گیت لکھے ہوئے ہیں پہلے, یعنی کہ پہلے کسی نے گائے نہیں ہے, میں نے کیسٹ ریکارڈنگ کرنی تھی, تو پھر اس لیے میں نے وہ, یعنی مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے جو مجھے پسند آتی ہے, جو مجھے گانا اچھا لگتا ہے میں وہی گاتا ہوں, کہتا ہوں کہ یہ گانا اچھا ہے, آپ نے دوسروں کو بھی پسند ہے. شاعری کی ہے یا ویسے؟ جی خود شاعری بھی ہیں؟ جی جی شاعری بھی کرتے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا, تھوڑی بہت ہی خود بھی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا جیسے ذہن میں آ گئی. ہاں, تو شاکر شجاع آبادی صاحب کو آپ؟ شاکر شجاع آبادی ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں. ان کی جو شاعری ہے وہ کیسی لگتی ہے آپ کو, کیسا رہا ان کی شاعری؟ ان کی کافی سارے گانے بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں, اور نظمیں, غزلیں, شاعری. شاکر صاحب کے جو ہے نا جو شاعری ہے نا بہت اچھی شاعری ہے, وہ اس جیسا کوئی شاعر نہیں ہے ہمارے شجاع آباد میں. بڑا اچھا شاعر ہے, بہت اچھا شاعر ہے جی. یہ ہے کہ میں بچپن میں جب 5ویں جماعت میں تھا نا, تب میں اس ٹائم یہ اس کا شاکر صاحب کو آپ پڑھ رہے ہیں, تو ابھی اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ اب
आपको पठान खान सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन वो पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, पहले अगर आप कहेंगे तो शाकिर को सुना देता हूँ। हाँ, नहीं, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम आपसे सुनेंगे जी। इस हवाले से कलाम होगा, सुनेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने फोक म्यूज़िक एंजॉय किया होगा, सराइक की जो शायरी लिखी गई है और खूबसूरत अंदाज में आपने शायरी भी सुनी और उसके हवाले से गाने भी सुने। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जिससे यासीन सैयद साहब मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद बातें करते हैं। यासीन साहब, ये जो शायरी का इंतखाब है, सिलसिला है, आपने बताया कि शायर खुद देखता है, फील करता है, उसके बाद उसको अल्फाज की शक्ल देता है। तो कितने अरसे से पहली नज़म आपने कब लिखी थी, कितने अरसे से ये सिलसिला शुरू किया था? मैं सन 2002 तो शुरू किया सिलसिला शायरी का। पहले डोड़े लिखे, जिमें जिमें सफ़र गुजरता है, नाल नज़म गज़ल कथा वगैरह नाल बड़े सफ़र दे नाल टुरदे रह गए। तो मुशायरे वगैरह आजकल हो रहे हैं? हाँ, मैं मुशायरे आजकल बहुत ज़्यादा हिन पाए। मुशायरे वेंदर ने तौसई वेंदर ने वो होए, डेरा इसमाइल खान, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, काफ़ी सारे जिले बने प्रोग्राम। और शायरी भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, तो मैं डोड़े सुनवे ना कि सारा दिल भी कहीं दे वास विच है, सारे साह भी कहीं दे वास विच है। वाह वाह वाह। सारा दिल भी कहीं दे वास विच है, सारे साह भी कहीं दे वास विच हिन, सारा नूर अखीं दा कोई खस गए, सारे नैन दीदार दी तस विच हिन। क्या बात। अजा देर है साडे सुधरण को, अजा शायद दा कलमा मस विच हिन, यासीन है रोवण गल तेडे, अजा लोग रुआड़ दी चस विच हिन। इवें एक के जिवें कोई शय सुकने रख देंदन, इवें कहीं दे राह ते पाए हाथे। जिवें कोई शय सुकने रख देंदन, इवें कहीं दे राह ते पाए हासे, उंदा ना घिन घिन के साह घिन दूं, इवें मांगवे साह ते पाए हासे। भोए नाल भवालियां देंदी रही, कोई एजी जाह ते पाए हासे, उंदी तांग च पाए यासीन हासे, तोने बल्दी भा ते पाए हासे। क्या बात। एक और हमें सुना दें। हाँ, उंदे इश्क दे सेक च रह वेंदू, तोने पैर पजलदे भाते हिन, ऊ मिलन दे इंजे रस्ते लाए, हर रस्ते वलदे भाते हिन। हाय हाय हाय, क्या बात। साको लोग सुखें विच नहीं समझा, साको लोग संवलदे भाते हिन, यासीन है भेड़े किस्मत दे, साह आन निकलदे भाते। हाय 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 हाय। अल्लाह बख्श साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, शायरी कैसी लगती है? शायरी शुरू से सुनते आए हैं शायरी? नहीं, शायरी अच्छी है। ये शायरी जो लिखता है, जो गाता है, और लिखने वाले का ज्यादा मेहनत होती है कि उसने लिखना है ना। उसको पता है कि मैंने गीत लिखना है, या गाना लिखना है, या गजल लिखनी है, या काफी लिखनी है, आगे गुलकार ने गानी है या गाएगा। वो भी अगर उससे ये देखो कि आवाज भी अच्छी हो गाने वाले की, और कलाम भी अच्छी हो, फिर पता चलता है कि फिर ऑडियंस भी, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कितना लाजमी होता है। जब ऑडियंस लोग सुन रहे होते हैं आपको, और जब वो आप लोग गा रहे होते हैं, उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स तारीफ की शक्ल में, दाद की शक्ल में दे रहे होते हैं, उस वक्त जो फनकार है उसको कैसा लगता है? जब फनकार को ये सोचना चाहिए कि जब आगे कोई गीत है या गाना है, कोई चीज़ भी अगर आप गा रहे हैं ना स्टेज पे बैठ के, जैसे कि ये साज वगैरह चीज़ें ये साथ मिलती हैं, जब ये साथ होंगी अंदाज बनता है। यासीन सैयद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह बख्श हमराज साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तफसीली बात हुई। लास्ट में हम आपसे गाना सुनेंगे ज़रूर, और हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे। नाज़रीन, आपने ये सारा कुछ सुना। हम जाएंगे आज के प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, लेकिन पहले हम अल्लाह बख्श हमराज साहब से गाना सुनेंगे।